بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہوئے تو خدا کے حکم سے انہوں نے ان کے درمیان اس علاقے کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ جھگڑا اور فساد کرنے کے بجائے پرسکون زندگی بسر کرے اور دین اور حق پر عمل کرے۔ حضرت یوشع بن نون آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح میں مصروف عمل رہے۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے قاضی مقرر تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات سے تقریباً 350 سال تک یہی نظام یوں ہی چلتا رہا۔ خاندان اور قبیلوں میں سرداروں کی حکومت ہوتی تھی۔ جھگڑے جیسے دیگر معاملات قاضی نپٹایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ان تمام امور کی نگرانی کرتے تھے، دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی قاضی کو نبوت مل گئی۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ حکمران نہ ہونے کی وجہ سے ہمسایہ قوم سے اکثر و بیشتر ان پر حملے ہوتے رہتے تھے۔ انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ کبھی عملیاتی تو کبھی فلسطین، کبھی مدیانی اسرائیل پر چڑھائی کر دیا کرتے تھے اور لوٹ مار کر کے کبھی ان کو شکست تو کبھی ان کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ 4 صدی کی عیسوی میں بنی اسرائیل کے اہل کہان کے زمانے میں غزائے فلسطین قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو شکست ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا متبرک صندوق، جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، چھین کر لے گئے۔ اس معتبر صندوق میں توریت کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اصحاء پیراہن محفوظ تھے۔ بنی اسرائیل کا کہان ایلی کا زمانہ ختم ہونے پر ایک قاضی جس کا نام شموئیل تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطا کی۔ وہ نبی اسرائیل میں دین تبلیغ کرتے رہے۔ ان کے وفات پا جانے پر مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم اور آباد عمالقہ نام کے عرب قبائل نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل کو شکست ہوئی۔ ان کی آبادی پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ بہت سارے سرداروں اور قبیلوں کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو بچ گئے ان پر خراج مقرر کر دیا اور سردار اور معزز لوگوں کو ساتھ لے جانے کے ساتھ ساتھ وہ توریت کو بھی برباد کر گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں کوئی بھی پیغمبر اور سردار اور امیر موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت میں ایک ہی عورت تھی اور اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کا نام شموئیل رکھ دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اس بچے کی تربیت کا ذمہ ایک بزرگ نے لے لیا تھا۔ شموئیل نے توریت کی کتاب کو حفظ کیا اور دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی وہ بنی اسرائیل میں سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو وہ قوم کی ہدایت پر مامور ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں بنی عمالقہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو گئے تھے اور ان کے ظلم و بربریت سے نجات چاہتے تھے۔ اس مشکل کا حل انہوں نے اس بات میں نظر آتا تھا کہ ان میں سے کسی کو ایک بادشاہ بنا دیا جائے۔ وہ اپنے نبی شموئیل کے پاس آئے اور عرض کی، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم جادو کے ذریعے مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو شموئیل نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کا کہنا تھا شموئیل کیونکہ بوڑھا ہو چکا تھا، بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ شموئیل کے دونوں بیٹے یوئیل اور ابیا جو کہ قاضی کے منصب پر فائز تھے، وہ اپنے والد کی راہ پر نہیں چلتے، لہٰذا ہمارا بادشاہ مقرر ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی بات ان کے نبی شموئیل کو ناگوار لگی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم لڑ سکو، تمہارے قول و فعل میں تضاد موجود ہے، میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ میں نے تم پر کوئی بھی بادشاہ مقرر کر دیا تو وہ تم پر ظلم کرے گا اور تم لوگوں کو اپنا خادم بنا کر رکھے گا۔ بنی اسرائیل کا اصرار تھا کہ بادشاہ مقرر کیا جائے۔ شموئیل نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور اللہ پاک کے حکم ملنے کے بعد
حضرت شمول علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کی یہی ضد ہے تو پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے طالوت نامی شخص کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ نہایت ہی وجہ داری اور نیک انسان ہے، تم اس کا کہنا ماننا اور اسی کی اطاعت کرنا۔ بنی اسرائیل نے کہا، طالوت ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، ہم اسے کیسے بادشاہ مان لیں؟ ہم اسے اپنا بادشاہ ہرگز نہیں بنائیں گے، وہ بادشاہ کے قابل نہیں۔ تو حضرت شمول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو سلطنت کے لائق سمجھا ہے، اسی لیے وہ اسے تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اسی کی اطاعت کرو۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ طالوت کو ہم اپنا بادشاہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اسے بادشاہ ہونے کی کوئی خاص دلیل نہ مل جائے۔ تو حضرت شمول نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایک صندوق ہوگی جو کہ وہ تمہارے پاس لے آئے گا، جسے دیکھنے سے تمہیں تسکین حاصل ہوگی۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہوں گے۔ وہ صندوق فرشتے لے کر آئیں گے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے وہ صندوق لے آئے اور طالوت کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ اس صندوق کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کا یقین آ گیا۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل قوم کی یہ عادت تھی کہ وقت سے قبل وعدہ کرتے اور وقت آنے پر وہ وعدہ خلافی کر جاتے اور اپنی کی ہوئی بات پر صاف انکار کر جاتے۔ طالوت نے جب جالوت سے لڑائی کرنے کے لیے قوم کو تیار ہونے کا حکم دیا تو اس قوم کی اکثریت نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف تھوڑے سے ہی لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ وہ لڑائی کریں گے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک بہادر نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے۔ جب وہ والد کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے غرض سے آئے تھے، طالوت نے انہیں دیکھ کر کہا، تم ابھی کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربہ کار بھی ہو، اسی لیے تم اس عہدے پر نہیں جا سکتے، یعنی کہ تم ابھی بچے ہو، جنگ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اصرار تھا کہ انہیں مقابلے کی اجازت دی جائے اور وہ اس قابل ہیں کہ جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت داؤد کے اصرار کو دیکھ کر حضرت طالوت نے انہیں اجازت دے دی۔ طالوت نے لڑائی پر جانے سے قبل فوج کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہاری آزمائش ایک سے ہوگی، آزمائش پر پورا اترنے والا نہر سے ایک چلو پانی پیے گا، وہ میرا ساتھی ہے۔ جو ایک چلو سے زیادہ پانی پیے گا، سمجھو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ نہر آنے پر لشکریوں میں سے 313 آدمیوں نے طالوت کا کہنا مان کر چلو بھر پانی پیا۔ باقی لوگوں نے زیادہ پانی پیا اور ان سے جدا ہو گئے۔ جالوت کا لشکر بہت زیادہ تھا۔ اس لشکر کو دیکھ کر طالوت کے لشکر خوف زدہ ہو گئے اور ان کی جنگ کرنے کی طاقت جواب دے گئی۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ ہم جالوت سے لڑ نہیں سکتے۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے، بس وہی جنگ کرنے کو تیار ہوئے۔ جالوت قداور اور طاقتور اور مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ طالوت بھی کسی طرح کم نہ تھا، پھر بھی وہ جالوت سے خوفزدہ تھا۔ اس کے خوفزدہ ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فلسطین کے عسکری طاقت بہت مضبوط اور مستحکم تھی۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل قابل بھروسہ نہیں تھے کہ وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے پھر سکتے تھے۔ طالوت کا لشکر مقابلے کے لیے میدان میں اتر چکا تھا، وہ اب واپس نہیں لوٹ سکتے تھے۔ حضرت داؤد کو جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت مل چکی تھی، اسی لیے وہ آگے بڑھے اور حضرت داؤد کو کم عمر نوجوان دیکھ کر جالوت نے اہمیت نہ دی۔ حضرت داؤد اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمن سے لڑ رہے تھے۔ جالوت کو اندازہ نہیں تھا جس نوجوان کو وہ حقیر اور کمتر سمجھ رہا تھا، وہ ایک بہادر نوجوان ثابت ہوگا۔ حضرت داؤد نے لڑتے لڑتے تاک کر پے در پہ 3 پتھر جالوت کے سر پر مار دیے۔ پتھر لگنا تھا کہ جالوت کا سر پھٹ گیا اور پاش ہو گیا۔ حضرت داؤد آگے بڑھے اور جالوت کی گردن کو کاٹ ڈالا۔ جالوت کے مرنے سے جنگ کا پانسا
تبدیل ہو گیا۔ بنی اسرائیل بھی بڑی بہادری سے مخالفت پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگے تھے اور انہیں فتح حاصل ہو گئی۔ اس جنگ کی کامیابی کا سہرا حضرت داؤد کے سر تھا۔ ناظرین کرام، ایک روایت میں ہے کہ جب طالوت نے فتح پائی اور جالوت کو شکست ہو گئی، بنی اسرائیل قوم نے طالوت کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ جنگ سے قبل طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی جالوت کو مارے گا وہ اسے آدھی سلطنت دے دے گا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دے گا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ طالوت نے جنگ سے پہلے وعدہ ضرور کیا تھا، مگر وہ اپنا وعدہ نبھانے سے کترا رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنا وعدہ نبھانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی لیے طالوت نے وعدہ پورا نہ کرنے کے بہانہ بنایا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے برعکس حضرت داؤد علیہ السلام کا رنگ زرد ہے اور وہ خوبصورت نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اس بات کی خبر جب حضرت داؤد کو ہوئی تو وہ بولے، طالوت اپنے وعدے سے پھر گیا ہے تو پھر بھی میں اس کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد سے بیاہ دیا اور اپنی سلطنت میں سے نصف سلطنت بھی دے دی، اور لشکریوں کی حضرت داؤد سے اچھی دوستی تھی۔ طالوت کو یہ دیکھ کر غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت داؤد پوری سلطنت پر قابض نہ ہو جائے۔ اس خیال کے آنے پر طالوت نے حضرت داؤد کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت داؤد نے ایک پہاڑ کے کنارے پر مسجد بنا لی تھی۔ اس مسجد میں عبادت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے ساتھ 70 آدمی بھی تھے، وہ بھی وہاں جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ 70 مجاہد جمع ہو چکے ہیں۔ طالوت نے کہا، ہاں مجھے اس بات کی خبر ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، وہ سب مل کر ہمارے لیے بددعا کر سکتے ہیں، ان کی بددعا کرنے سے ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور سلطنت بھی چھن جائے گی۔ طالوت نے ان کی بات یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اس کے دل میں پہلے سے ہی یہ خدشہ و پروان چڑھ چکا تھا کہ داؤد اس کی پوری سلطنت پر قابض ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور اس مسجد کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ آج وہ ہر حال میں حضرت داؤد کو قتل کر دے گا۔ جب وہ مسجد کے پاس پہنچے، خدا کے حکم سے انہیں نیند نے آ گھیرا اور وہ بے سرور ہو کر سو گئے۔ حضرت داؤد نے مسجد سے باہر آنے پر دیکھا کہ وہ سب باہر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد نے طالوت کی ننگی تلوار کو پتھر پر دے مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت داؤد نے وہ پتھر تلوار پر ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں کچھ لکھ کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ جو چراغ روشن تھا اسے بجھا دیا۔ حضرت داؤد نے کاغذ پر لکھا، اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر مار کر پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس تلوار کو تیرے پیٹ میں بھی مار سکتا تھا اور تیرے پیٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے اور تجھے اس بات کی کوئی خبر بھی نہ ہوتی۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور عابدوں کو مارنے کا دل سے خیال نکال دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اور تم آخرت میں بھی اللہ کے گناہ گار بن جاؤ گے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اور تحریر پڑھی۔ وہ ڈر گیا، موت اس کے قریب آ کر گزر گئی تھی۔ وہ پشیمان ہوا۔ طالوت نے اپنے سپاہیوں کو داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی ہدایت دی اور خود بیت المقدس چلا گیا۔ طالوت کے سپاہی جب مسجد میں گئے، اس وقت حضرت داؤد مسجد سے جا چکے تھے، صرف عابد ہی مسجد میں موجود تھے۔ سپاہیوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر عابدوں کی جماعت کو قتل کر دیا۔ طالوت کو حضرت داؤد کے بچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ بری طرح سے خوفزدہ و پشیمانی سے بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ طالوت کی دلچسپی حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل میں تھی۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلانے کی غرض سے اپنا قاصد ان کی طرف بھیج دیا اور وہ پیغام یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا کہ سپاہیوں کے ساتھ جو بھی عابدوں کا قتل ہوا اس کی قصوروار کی بھی عزاداری کر دے گا۔ حضرت داؤد نے قاصد کی یہ بات سن کر کہا،
کہ طالوت نے بے گناہ دیندار لوگوں کو قتل کرا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، لہذا جب تک وہ مجھ سے جنگ میں مقابلہ نہ کرے اور ایک عابد کے بدلے ایک سپاہی مارا نہ جائے میں طالوت سے ملاقات نہیں کروں گا۔ طالوت قاصد کی بات سن کر پشیمان ہوا اور حضرت داؤد کے فرمان پر وہ لڑائی کے موقع کے لیے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ایک تیر مخالف کی طرف سے آ کر طالوت کے سینے میں جا لگا اور تیر پشت سے نکل گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ طالوت کا لشکر شکست ہو جانے پر واپس لوٹ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے گھر آ کر گھر والوں کی دل جوئی کی اور طالوت کی سلطنت ان کو مل جانے پر وہ پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔